بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہو آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، جو میدان جہاد میں جانے کے لیے ہر وقت اپنے گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے ہے۔ اشعث رأسہ، جس کے سر کے بال پراگندہ ہیں، مغبرۃ قدماہ، اور اس کے قدم غبار آلود ہیں۔ اگر اس بندے کو مجاہدین کی صف کے اگلے حصے کی چوکیداری کے لیے مقرر کیا جاتا ہے تو تب بھی اطاعت کرتا ہے، اور اگر مجاہدین کی صف کے پچھلے آخری حصے کی چوکیداری اور نگہبانی کے لیے مقرر کیا جاتا ہے تب بھی وہ امیر کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ ان استأذن لم یؤذن لہ، اگر کہیں شریک ہونے کے لیے مجلس میں آنا چاہتا ہے تو اسے اجازت نہیں دی جاتی، اور اگر کسی کی سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جاتی۔ کل کی حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ آج کی اس ویڈیو میں تلاوت کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس آدمی کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ طوبیٰ کا لفظ استعمال فرمایا، خوشخبری کو بھی کہتے ہیں، اور جنت کے اندر ایک بہت ہی اعلیٰ سے اعلیٰ درخت کا نام بھی طوبیٰ ہے، یعنی اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے، یا اس جنت کا وہ درخت اس آدمی کے لیے ہے جو جہاد کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے اللہ کے راستے میں کفار سے لڑنے کے لیے، اور وہ بالکل گمنام شخصیت ہے، اللہ کی اطاعت میں ہر وقت رہنے کے لیے تیار ہے، جس کے بال بالکل پراگندہ ہیں اور قدم جو ہے غبار آلود ہیں میدان جہاد میں جانے کے لیے۔ فرمایا، اس کو امیر جس چیز کا بھی حکم کرتا ہے میدان جہاد میں بس لبیک کہتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلاتا، یعنی اگر اس کو میدان جہاد کی اگلی صفوں کے لیے مجاہدین کی نگہبانی اور حفاظت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے اور دشمن کے سامنے ڈٹنے کے لیے کہا جاتا ہے تب بھی وہ یعنی اس حکم پر لبیک کہتا ہے، اور اگر مجاہدین کے لشکر کی پچھلی آخری صف کے لیے اس کو نگہبان مقرر کیا جاتا ہے یا بچوں اور ضعیفوں کے لیے مقرر کیا جاتا ہے تب بھی وہ امیر کی اطاعت کرتا ہے، اپنی مرضی اور خواہش کو نہیں چلنے دیتا۔ فرمایا، یہ ایسا آدمی ہے کہ اگر کیونکہ بالکل پراگندہ حال ہے، غبار آلود قدموں والا ہے، بالکل عام سی شکل و شباہت میں ہے، لیکن فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں آنا چاہتا ہے تو لوگ اس کو اپنی مجلس میں آنے نہیں دیتے، اور اگر کسی کے حق میں کسی قسم کی سفارش کرنا چاہتا ہے تو لوگ اس کی سفارش قبول نہیں کرتے، کیونکہ عام طور پر لوگ اچھے خاصے آدمی کی سفارش کو قبول کرتے ہیں جس سے کوئی دنیا کا مفاد وابستہ ہو، اور یہ وہ آدمی ہے مخلص مجاہد مومن مواحد آدمی ہے جس سے کسی کو کیا حاصل ہو سکتا ہے، یہ تو خود اللہ کی رضا کا طالب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، تو وہ نہ تو اس کو اپنی مجلس میں آنے دیتے ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی سفارش قبول کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی کسی بات کو مانتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، لوگوں کی نظر میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر اللہ کی نظر کے اندر اور مجھ پیغمبر علیہ السلام کی نظر میں اس کی حیثیت ہے، اور میں اسے جنت کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔